کبھی غور کرنا خاموشی ہی بولتی ہے، بس شور کم ہونا چاہیے۔ میں آج بات کروں گی صبر کی، مگر وعظ کی طرح نہیں بلکہ آنسوؤں کی زبان میں اور شکر کے لہجے میں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری سسٹر؟ اللہ سے دعا ہے آپ جہاں پہ مل ہوں گی خوش ہنستی مسکراتی ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے جی، کچھ راتیں لمبی ہوتی ہیں مگر وہی ہمیں خود سے ملواتی ہیں، کچھ آنسو گرتے ہیں مگر وہی دل کو دھو جاتے ہیں، اور کچھ سجدے ایسے ہوتے ہیں جہاں لفظ نہیں صرف شکر بولتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ رونا کمزوری ہے، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آنسو بھی عبادت ہوتے ہیں۔ جو آنکھ اللہ کے سامنے بھیگ جائے وہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ آنسو جو صبر کے بغیر بہتے ہیں وہ دل کو تھکا دیتے ہیں، مگر وہ آنسو جو اللہ کے حوالے کر دیے جائیں وہ روح کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم مضبوط بننے کی اداکاری میں اپنے دل کا بوجھ اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ رو لیا کرو، اللہ سنتا ہے خاموش سسکیوں کو بھی۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑے رہنا ہوتا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو شور نہیں مچاتی مگر وقت کو ہرا دیتی ہے۔ میں نے صبر کو چمکتے کپڑوں میں نہیں دیکھا، میں نے اسے پھٹی دعاؤں میں دیکھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کہتا ہے اب نہیں، اور ایمان کہتا ہے اب نہیں، وہی لمحہ صبر ہوتا ہے۔ ہم نے چاہا سب ٹھیک ہو جائے، اللہ نے چاہا ہم مضبوط ہو جائیں، فرق بس اتنا سا تھا۔ صبر آنسو دشمن نہیں ہوتے، یہ دونوں ہم سفر ہوتے ہیں۔ جو روتا ہے وہ ہار نہیں جاتا، جو شکر کے ساتھ روتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو شکر ادا کرے۔ ہم اکثر جو چلا گیا اس کا ماتم کرتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، اور جو بچ گیا اسے بالکل بھول ہی جاتے ہیں۔ شکر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دکھ نہ ہو، شکر کا مطلب دکھ بھی ہے، اللہ کو نہ بھولنا بھی ہے۔ اگر آنکھ سانس چل رہی ہے، ان آنسوؤں کا تعلق کمزوری سے نہیں، یہ تو ان دعاؤں سے ہے جو زبان کبھی ادا نہ ہو سکے۔ جب درد آنکھوں سے نیچے آتا ہے تب ہر قطرہ کس آہ میں ڈھل جاتا ہے، وہ آہ جو سجدے میں بدلتی ہے۔ ہم نے رویا مگر اللہ نے سنا، ہم نے ٹوٹا مگر اللہ نے بہلایا، اور جب ہم نے ہار مان لی اللہ نے ہمیں اپنے قریب کھڑا کر دیا۔ صبر وہ نہیں کہ ہم خاموش رہ جائیں، صبر وہ ہے کہ ہم اپنے دل کی چیخوں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ صبر جو ناکامی میں بھی ایک امید کی کرن بن جائے، وہ صبر ہی ہے جو انسان کو اپنے اندر کے خدا تک لے جاتا ہے۔ خاموشی کا نام صبر نہیں، یہ تو ایک روشنی ہے جو دل کے اندھیری گلیوں میں بھی راہ دکھلاتی ہے۔ شکر وہ نہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہو، شکر تو وہ ہے جب دل کہتا ہے اللہ میں نے جو کھویا وہ بھی ٹھیک تھا، اور جو بچا وہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جو شکر کو سمجھ جائے وہ دنیا کے تیز ہوا میں بھی اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ شکر ہر سانس میں ہے، ہر درد میں ہے، ہر صبح کی روشنی میں ہے، اور ہر رات کے اندھیروں میں بھی ہے۔ آج تم خود سے پوچھو، کیا میرا دکھ میری طاقت بن سکتا ہے؟ کیا میرا صبر میری پہچان بن سکتا ہے؟ کیا میری شکر گزاری میری شناخت بن سکتی ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں ایک نیا رنگ دیا ہے، اور رنگ بہت سنہرا اور بہت مضبوط، جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے یوں روشن کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کو کسی پہچان کی ضرورت نہیں، آپ خود جگمگاتے ہیں۔ جو دل ٹوٹنے کا ڈر رکھتا ہے وہ کبھی چمک نہیں پاتا، جو آنسوؤں سے نہاتا ہے وہ دل صاف کر لیتا ہے، جو شکر میں جیتا ہے وہ ہر شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے۔ اب چلو اپنے اندر کی روشنی تلاش کرتے ہیں، وہ روشنی جس نے تمہیں آج تک نہ صرف کاٹ کھایا ہے بلکہ تمہیں چمکنا بھی سکھایا ہے۔ صبر نے تمہیں مضبوط کیا، آنسوؤں نے تمہارے دل کو دھویا، اور شکر نے تمہیں ایک نئی صبح دی۔
آسمان نے ہم سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ دل نے کہا یہ آنسو دعائیں ہیں۔ زندگی نے پوچھا کیوں صبر کرتے ہو؟ روح نے کہا یہ امید ہے۔ وقت نے پوچھا کیوں شکر کرتے ہو؟ دل نے کہا یہ روشنی ہے۔ ہر دکھ میں ایک راز ہوتا ہے، ہر آنسو میں ایک دعا، ہر صبر میں ایک فتح اور ہر شکر میں ایک نیا آغاز۔ ہم سب کچھ کہتے ہیں مگر جو کہنا چاہیں وہ آنکھیں کہہ دیتی ہیں۔ آج یہ بات نہ الفاظ کی ہے نہ آواز، یہ بات ہے اس دل کی جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ ہم نے آنسوؤں کو کمزوری سمجھ لیا اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جو آنسو اللہ کے سامنے بہتے وہ آنسو نہیں رہتے، وہ دعائیں بن جاتی ہیں۔ میں نے وہ راتیں دیکھی ہیں جہاں سجدہ لمبا تھا اور الفاظ ختم ہو چکے تھے، وہاں آنسو بولتے تھے اور اللہ سنتا تھا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں۔ اللہ حافظ۔